اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، کل ہم نے ضیاء النبی شریف کے درس کی ابتدا کی تھی، تو ہم نے ابتدا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات، آپ کے وقت ولادت کے جو واقعات تھے وہ بیان کیے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کل چونکہ سوموار کا دن تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت بنتا تھا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ضیاء النبی شریف کی پہلی جلد میں جو ابتدائیہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، ہم وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تعریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا، اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وہی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خوردہ عقل اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستہ سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انسان نے اس مسیح کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پنگھورے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بیٹا نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں، فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے منصب نبوت پر فیض کیا گیا ہے۔ اپنے اس معجزہ سے انہوں نے اپنی عفت مآب والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی، اور اس حقیقت بھی کی واشگاف کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ لیکن آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا۔ آپ کو عبداللہ کہنے کی بجائے ابن اللہ کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدہ کی نفی کر دی۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ وہ نفوس قدسیہ جو محض اللہ اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور چار دانگے عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب انہی کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ توحید کا سبق سیکھتے تو کس سے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کے عقیدہ کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر؟ اس دور میں سب سے قریبی وحی کی جب یہ حالت ہو چکی تھی، تو جو وہ وحیاں جن کو گزرتے ہوئے ماضی بعید میں جو گزر چکی تھی، ایک عرصہ گزر چکا تھا، ان کی حالت کیا ہوگا اس کا اندازہ انسان خود لگا سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، 6 صدی عیسوی میں جب ایک ایسا دور تھا جب کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا، تو ان کی اخلاقی، معاشرتی اور معاشی سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما چکے تھے، ان کا تصور کر کے ہی انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ کانپنے لگ جاتی ہے۔ حضرات محترم، ساری انسانیت کے ہادی و راہبر، قیامت تک آنے والے
تمام اصول و ظہور کے نیر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جس کی خلافت عرضی، جس خلافت کی عرضی کی خلافت پیداوار بنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے قرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عزت کرنا پڑا تھا، اور انہیں اس پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آدم کی اولاد صرف خدا فراموشی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے ساتھ خود فراموشی بھی انہوں نے اپنا توتیرہ بنا لیا تھا، اپنے آپ کو بھی وہ بھول چکے تھے۔ انہیں قطعاً یہ یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کائنات کی پتلی ہیں، مہر و ماہ، بحر و بار، فضائیں و خلائیں ان کے زیر نگی ہیں۔ ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، ان دل کی گہرائیوں سے اسے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں۔ ان کی زبانیں ہی نہیں، ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدایں لگاتے ہوئے نظر آئے۔ برادران اسلام، بجائے اس کے کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا، بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کناں نظر آتے تھے، کبھی کسی پہاڑی کی چوٹی سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے وہ بچھے جاتے تھے، کبھی محرم ماں کی تابندگیوں کے سراپا عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلت کو تار تار کر دیا تھا اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا، جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی پیاری سے انہیں مرحمت فرمائی تھی، اور تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے۔ لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ ہستی وہ تھی جس ہستی کے بے شمار انعامات اس کے اوپر ہے، اس ہستی کی انگنت احسانات اس کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کے انعامات انسان کے اوپر اتنے ہیں کہ اگر انسان ان کو تسلیم کرنا چاہے، ان کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ اس کا اقرار رب کائنات نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ تو برادران اسلام، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں اپنے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ضیاء النبی شریف کے اندر رقم تراز کیے ہیں، لکھے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شہر مکہ کے اندر آپ تشریف لائے، اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے، علاقے تھے، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تمام کے نقشہ کو اپنی اس کتاب یعنی ضیاء النبی شریف کے اندر آپ نے اس کو لکھا ہے۔ تو حضرات محترم، جب انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے، پھر ہم اس ماحول کے اندر آتے ہیں جہاں اس ماحول کے اندر تیرے اور میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس ماحول کے اندر تشریف لائے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے نقشہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشہ پر اس جگہ نظر آئے گا جیسے دل جو ہے انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تمدن، حضارت، ثقافت اور شائستگی کی جو قندیلیں اس وقت ٹمٹما رہی تھی، وہ ان ممالک میں ہی تھی جو اس مرکز انسانیت کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ مشرق میں ایران ہے جس کے طویل و عریض خطہ پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا تھا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا بر صغیر ہمیں نظر آتا ہے جہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں ہیں، لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھی۔ پھر اگر ایران و ہند کے شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین جیسا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کے رقبہ کی وسعت، آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل صد رشک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیرنتزینی شہنشاہیت کے کیسر اپنی عظمت و برتری کا نعرہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں
سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، جہاں بڑے بڑے علماء فضلاء کی دستگاہیں جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں، اور جزیرہ عرب کی جنوب میں افریقہ کا بر اعظم تھا، اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت، بربریت اور وحشت کیا تھا، اندھیروں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں، انسانی تاریخ کی تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا یہ اولین مرکز تھا۔ 6 صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی، وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوح صوبہ تھا، لیکن علم و فضل اور فلسفہ حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چند ایسے ممالک تھے جن کو متمدن، مہذب و علم و دانش کا گوارا ہونے کا غرور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے با تدبیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کا باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بڑے اختصار و ایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک جھلک حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قارئین کو دکھاؤں تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ علم و حکمت کے ان مدعیوں نے انسانیت کے کو ذلت کے کس گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیا تھا۔ فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سارے ممالک ہیں جو ارد گرد کے، ان کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تمام یہ بیان کرنے کے بعد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں اپنی دل کی کیفیت لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی تضحیق کروں، کسی کی تذلیل کروں، لیکن فقط آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قارئین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے میرا، تاکہ وہ اس طرح پہ یمن و برکت ہستی کے گندم رجا فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجری گلشن میں جو بہار رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں۔ بذات محترم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی کے اندر اپنے تمام جو تھا اس ضیاء النبی شریف اس کا خلاصہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کو بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ بذات محترم دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے فیاض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔